السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چھٹیاں بھی آپ لوگ خوب انجوائے کر رہے ہیں، لیکن ان کو آپ نے ویسٹ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے جو ہے لیکچرز کو جیسے کلاس کے اندر سنتے تھے اور آپ اس کو نوٹ کرتے تھے، اسی طرح آپ نے اب بھی لیکچر کو غور سے سننا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کی اسائنمنٹس بھی بنانی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بیٹا لاسٹ ٹائم ہمارا جو ٹاپک کلوز ہوا تھا وہ ایلفرڈ مارشل پر ہوا تھا، اور آج ہم نے پروفیسر لیونر رابنس کرنے ہیں جو کہ جدید ماہر معاشیات ہیں۔ ان کی تعریف کو جو ہے وہ سائنسی تعریف کا نام بھی دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے پروفیسر رابنس، ٹھیک ہے؟ اور ان کا جو سمپلی سا یہاں پر ایک تعارف ہم ڈسکس کریں گے، جس کے اندر ان کی پیدائش، وفات ہے اور علمی خدمات ہیں اور ان کا اہم کارنامہ ہے۔ تو یہاں پہ ان کی پیدائش وفات اگر آپ دیکھیں تو یہ 1898 میں جو ہے یہ پیدا ہوئے ہیں اور 1984 میں ان کی وفات ہوئی، یعنی یہ انگلستان کے رہنے والے تھے۔ اور ان کی جو خدمات ہیں وہ لندن اسکول آف اکنامکس میں یہ کافی عرصے تک، یعنی طویل عرصے تک جو ہے معاشیات کے ایک نامور پروفیسر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کافی ان کا جو نام مانا جاتا ہے ان کو، اور ان کی کارنامہ کیا ہے کہ روایتی مادی فلاح کے نظریے کو انہوں نے رد کیا ہے، یعنی جو ایلفرڈ مارشل نے معاشیات کو مادی فلاح کا نام دیا تھا اس کو انہوں نے رد کیا ہے، ریجیکٹ کر کے معاشیات کو ایک جدید سائنس اور تجریدی رنگ دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ان کے کیا تھے، ان کے کارنامے تھے، انہوں نے معاشیات کو سائنس کا نام دیا ہے۔ اور یہاں پر مین چیز جو ہے یاد کرنے والی وہ ہے ان کی تصنیف اور ان کی معاشی سائنسی تعریف۔ ان کی کتاب کا نام کیا ہے اور ان کی جو ہے معاشی سائنسی تعریف کیا ہے، تو یہاں پہ ہم بیٹا اس کا ڈسکس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی مشہور معاشی کتاب جو ہے وہ ان کی ہے 1932 میں لکھی انہوں نے، ٹھیک ہے؟ 1932 کے اندر جو ہے ان کی معاشی کتاب ہے جس کا نام ہے این ایسے آن دی نیچر اینڈ سگنیفیکینس آف اکنامک سائنس، ٹھیک ہے؟ یہ ان کا انگلش نیم ہے۔ تو یہاں پر اردو میں جو آپ نے نام یاد کرنا ہے، اس کو انگلش میں بھی آپ کر سکتے ہیں، اردو والا بھی نیم یاد کر سکتے ہیں۔ تو اردو والے نیم میں اگر دیکھا جائے تو اس کا نام ہے علم معاشیات کی نوعیت اور اہمیت پر ایک مضمون۔ جیسے ہم نے ایلفرڈ مارشل کی بک کا نام کیا تھا اصول معاشیات، تو انہوں نے اپنے اصول معاشیات کی کتاب لکھی تھی اور اس کے اندر انہوں نے معاشیات کی تعریف کی تھی، تو ان کی جو کتاب کا نام ہے وہ علم معاشیات کی نوعیت اور اہمیت پر ایک مضمون، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح ان کی جو کتاب تو ہم نے کر لی ہے کہ ان کی کتاب کا یہ نام ہے، تو یہاں پر آپ کو اس کی کتاب کے اندر جو اس نے معاشیات کی سائنسی تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو اس کی تعریف کی تھی اس کے اندر معاشیات ان کے نزدیک وہ علم ہے جو انسانی رویے کا مطالعہ اس وقت کرتا ہے جب اسے لامحدود خواہشات اور متبادل استعمال رکھنے والے محدود وسائل کے مابین انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ یعنی کیا سمجھ لگی کہ معاشیات، اس کے نزدیک معاشیات وہ نالج ہے، وہ علم ہے جو انسان کے اس وقت رویے کا مطالعہ کرتا ہے جب اس کے پاس خواہشات بہت زیادہ ہوں اور وسائل اس کے محدود ہوں، اور ان کے درمیان اس کو ایک چیز کا انتخاب کرنا ہو اور اس کا استعمال وہ اس طرح کرے گا کہ اس کا جس طرف سے اس کا فائدہ جو ہے اس کا زیادہ ہوگا۔ اس طرح جو ہے اس کی ڈیفینیشن اس کی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تو بیٹا یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے اسی کی ڈیفینیشن کو آپ نے لیتے ہوئے اسی میں سے آپ نے مین پوائنٹس نکال لینے ہیں۔ ایک آپ نے اس کے اندر سے نکال لینا ہے خواہشات والا، لامحدود اور متبادل استعمال، محدود وسائل اور مابین ان کے انتخاب، تو یہ آپ کے چار اس کے اہم نکات نکل آئیں گے اس کی ڈیفینیشن کے اندر سے، اور آپ کو اس کو مزید جو ہے وہ زیادہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اس کی ڈیفینیشن اگر آپ زیادہ اچھے سے کر لیتے ہیں تو پوائنٹس بنانا آسان ہو جاتا ہے، اور انہی پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے جو ہے ان کو ایکسپلین کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو بیٹا یہاں پر اس کے اہم نکات ہیں خواہشات اور ذرائع۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ہے، میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا لامحدود انسان کی خواہشات ہیں، ان لامحدود خواہشات کو انسان پورا کرنے کے لیے کیا کیا جتن کرتا ہے، کیا کیا کوششیں کرتا ہے۔ تو انسان کی خواہشات آپ کو پتہ ہے بے شمار، آپ کی بھی بہت زیادہ ہیں، آپ کی بھی ضروریات بہت زیادہ ہیں۔ جیسے ہی آپ کی ایک ضرورت پوری ہوتی ہے، ہم یہ شروع سے معاشرہ جب سے سٹارٹ کیا ہم یہی تو پڑھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے انسان کی خواہش پوری ہوتی ہے تو دوسری خواہش فوراً سے کیا ہوتی ہے، وہ جنم لے لیتی ہے۔ اس طرح یہاں پہ آپ کی روزمرہ مثال ہے
जैसे आप देखें कि अगर आपके पास अभी जो है वो सिर्फ सादा मोबाइल है, तो आप कहेंगे नहीं अब मेरे पास स्मार्टफोन होना चाहिए। अगर स्मार्टफोन आपको घर वाले ले देते हैं तो आप कहते हैं नहीं अब लैपटॉप भी होना चाहिए। फिर आप कहते हैं लैपटॉप मिल गया, अब फिर गाड़ी की ख्वाहिश पैदा हो जाती है। इसका मतलब है कि इंसान की ख्वाहिशात जो होती हैं वो दिन ब दिन जो होती हैं वो जन्म लेती रहती हैं, दिन ब दिन उठती रहती हैं। इस तरह जैसे आपके घर में आपका भाई जो है वो कहे कि मुझे साइकिल लेकर दें, ठीक है। अब उसको आपने साइकिल लेके दी, फिर उसने कहा नहीं मुझे अब बाइक लेकर दें, फिर बाइक आप लेकर देंगे। दिन में फिर वो कहेगा इलेक्ट्रिक बाइक अब आ गई। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा ख्वाहिशात के अंदर भी जो हैगा रुझान बढ़ता जाएगा, ख्वाहिशात बढ़ती जाएंगी। तो इस तरह इंसान की जो ख्वाहिशात हैं वो लामहदूद हैं, अनगिनत हैं, ठीक है। और इनके लिए हमारे पास जो ज़राए हैं वो क्या है, महदूद हैं, ठीक है। अब महदूद ज़राए के साथ हमने अपनी ख्वाहिशात को कैसे पूरा करना है। हम क्या करते हैं कि ख्वाहिशात के मुकाबले में इनको पूरा करने वाले जो वसाइल हैं जैसे कि रकम, वक्त और क़ुव्वत। किसी के पास रकम नहीं होती, रकम बहुत महदूद है। किसी के पास वक्त नहीं है, किसी के पास क़ुव्वत नहीं है, किसी के पास तीनों ही नहीं है। तो ये हमेशा कम और महदूद ही होते हैं, ठीक है। कभी भी कोई नहीं कह सकता कि मेरी ख्वाहिशात कम है और मेरे पास वसाइल बहुत ज़्यादा है, मैं अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। जिसके पास जितने ज़्यादा ज़राए होंगे उसकी ख्वाहिशात भी वैसी आला ही होती हैं, ज़्यादा ऊँची ही होती हैं। तो इस वजह से हमेशा वसाइल की तरफ से हमेशा उसको खसारा ही होता है। वसाइल कम ही होते हैं और ख्वाहिशात उसकी क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। इस तरह अगर आप रोज़मर्रा की मिसाल के अंदर अगर हम आ जाएँ तो इसके अंदर आप देखें अगर आपकी जेब में सिर्फ 1000 रुपये है, लेकिन आपकी ज़रूरियात जो हैं उस आपको किताब की भी ज़रूरत है, खाने की भी ज़रूरत है, कपड़े की भी ज़रूरत है, तो कुल मिलाकर आपकी जो ज़रूरियात है वो 5000 में पूरी होनी है। आपके पास तो सिर्फ 1000 रुपये है, ऐसे ही है ना, और 5000 की ज़रूरियात पूरी होनी है। तो अब आप क्या करेंगे, तो ये वसाइल की क्या हो जाएगी, कमी। यानी आपकी ज़रूरियात ज़्यादा हैं, ख्वाहिशात ज़्यादा हैं, लेकिन वसाइल जो हैं आपके पास वो सिर्फ महदूद हैं, सिर्फ 1000 रुपये है। तो इस तरह आपकी ख्वाहिशात जो होती हैं कुछ अधूरी रह जाती हैं और कुछ क्या हो जाती हैं, पूरी हो जाती हैं। तो इसके दरमियान इन ख्वाहिशात को किसको अधूरा छोड़ना है, किसको जो है हमने पूरा करना है, ये हम यहाँ पर इसके जो हमने 3 और 4 पॉइंट बनाया है, मुतबादिल इस्तेमाल और चुनाव, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें इसका हमने मुतबादिल इस्तेमाल चेक करना है कि आपके पास वसाइल जो हैं वो एक वक्त में किसी एक काम ही आ सकते हैं, ठीक है। आपके जो वसाइल हैं वो एट अ टाइम जो है सिर्फ एक मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। ये देखिए महदूद ज़राए का एक फ़ायदा ये है कि इनको एक वक्त में किसी भी एक काम के लिए आप मुंतखब करके इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपके पास वसाइल महदूद नहीं होंगे तो आप तो उसको तो सोचने की भी ज़रूरत नहीं होगी कि मैंने इसको किस लिए इस्तेमाल करना है और किस लिए नहीं करना। तो अगर आपके पास महदूद होंगे तो फिर आप सोचेंगे कि मैंने अब इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, मैं कौन सा काम, कौन सी ख्वाहिश पूरी करूँ जो मुझे ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, मेरे लिए फ़ायदेमंद होगी। आप उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, बाकी को आप एक दफ़ा स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ आपकी सिंपली एक मिसाल भी है, अगर आपके पास जो है 1000 रुपये हो, आपकी पॉकेट में वो 1000 रुपये है और आपके सामने 2 ऑप्शंस है, आपकी ख्वाहिशात जो हैं वो 2 तरह की। एक तो आपको किताब खरीदनी है, दूसरा आपको अपने दोस्तों के साथ होटलिंग करनी है, उनके साथ खाना खाने जाना है। अब आप सोचेंगे कि मेरी कौन सी ख्वाहिश पहले पूरी मुझे करनी चाहिए, 1000 रुपये और 1000 के सामने ख्वाहिशात 2 हैं। अब इम्पोर्टेंट आपने देखना है कि दोस्तों के साथ जाना है ये इम्पोर्टेंट है या किताब खरीदना इम्पोर्टेंट है। तो आप इसके लिए सोच विचार करेंगे, रवैया कोई सोचेंगे। आपका यहाँ पे इंसान का जो होता है वो रवैया होता है, इसको इंसान का रवैये का इस वक्त मुतालिया हो रहा होता है कि इंसान किस चीज़ को चूज़ करेगा। तो आप सोचेंगे कि दोस्तों के साथ खाना तो खा लूँगा तो ये तो टाइम तो गुजर जाएगा, लेकिन मुझे जो लॉन्ग लास्टिंग जो इस चीज़ के मुझे ज़्यादा फ़ायदा है वो मुझे किताब की ज़रूरत है। तो आपके ये क्या हो जाएगा, आपका मुतबादिल, अब आप इस 1000 का मुतबादिल इस्तेमाल देख रहे हैं, यानी इसका इस्तेमाल दोनों तरफ हो सकता है, लेकिन आप इसका जो है दोनों तरफ इसको परखेंगे, इसको चेक करेंगे कि फ़ायदा मुझे ज़्यादा किस तरफ है। तो आप इस वजह से उसको क्या कर देंगे, एक तरफ उसको उसका दोस्तों के साथ जो होटलिंग होगी वो आप स्टॉप कर देंगे और आप किताब खरीद लेते हैं। तो इस तरह आपके वसाइल जो हैं यानी जो 1000 रुपये ये आपके वसाइल के अंदर आ जाएंगे। तो आपने जो किताब खरीदी है या आपने इसका वसाइल का मुतबादिल इस्तेमाल कर लिया जिसका आपको ज़्यादा फ़ायदा था। तो बेटा यहाँ पर हमने किया मुतबादिल इस्तेमाल।
تو یہاں پر آگے آتا ہے مسئلہ انتخاب، کہ آپ نے کیا سوچ کر جو ہے اس کا انتخاب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں ذرائع کی کمی اور متبادل استعمال کی وجہ سے انسان کو اپنی ترجیحات یعنی اپنی ضروریات کو جو ہے کس چیز کو ترجیح دینی چاہیے اس کے مطابق جو ہے بہترین فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ بک اور ہوٹلنگ کے درمیان اگر آپ کو فیصلہ کرنا ہے تو آپ کیا فیصلہ کریں گے۔ تو یہاں پر اب مسئلہ انتخاب کا یہ بھی وہی اگزامپل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو وہی والا، اگر آپ کا اگلے ہفتے معاشیات کا پیپر ہو، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا، 1000 روپے آپ کے پاس ہے، ہوٹلنگ بھی کرنی ہے اور کتاب بھی خریدنی ہے، تو آپ کیا کریں گے، ہوٹلنگ کو چھوڑ دیں گے اور آپ کتاب پر خرچ کر لیں گے۔ تو یہ آپ کا بہتر چناؤ ہو جائے گا، بہتر انتخاب ہو جائے گا اپنے روپے اپنے وسائل کو استعمال کرنے کا، اور یہی جو آپ نے بہتر انتخاب کیا ہے یہی آپ کا کیا ہے، معاشی عمل ہے۔ یہ آپ نے ایک بیسٹ آپشن چوز کیا ہے اپنے لیے، جو آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہے، اور آپ نے اس کا جو ہے اس کا استعمال کر کے اپنے آپ کو معاشی عمل کے اندر شامل کر لیا ہے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں اپنی پوری ڈیفینیشن اور اہم نکات سے کیا آپ کو خلاصہ سمجھ لگا، اس کا بنیادی خلاصہ کیا ہے۔ تو اس کا مین بیسک خلاصہ یہی ہے کہ انسان جو سائنس ہے وہ غیر جانبدار ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ فیصلہ نہیں کیا جاتا آپ کو کس کا فائدہ ہوگا کس کا نقصان ہوگا۔ تو معاشیات کے اس کے اندر اچھے یا برے مقاصد کے خلاف کے سوالات سے جو ہوتی ہے وہ بالکل ہٹ کر صرف ایک حقیقی جو ہے وہ سائنس کا جو ہے وہ نام علم کا مطالعہ پیش کرتی ہے۔ تو معاشیات اچھے برے مقاصد کا نہیں بتائے گی کہ آپ کو اس کا مقصد کیا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، وہ صرف آپ کو یہی بتائے گی کہ یہ آپ کا جو ہے آپ اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کو کر سکتے ہیں، اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اس طرح بھی کر سکتے ہیں، لیکن اچھے برے کا نہیں بتائے گی ایز اے تھرڈ پرسن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آفاقی اور مستقل حقیقت کیا ہے اس کی، معاشیات کا جو ہے قانون جو ہوتا ہے اس کا جو خلاصہ ہے کہ اس کی تعریف صرف ایک بندے کے لیے نہیں ہے، نہ تو امیر کے لیے اور نہ ہی غریب کے لیے، یہ امیر غریب اور ہر دور کے نظام حکومت پر ایک جیسی جو ہوتی ہے وہ استعمال ہوتی ہے۔ جیسے کہ امیر کی جیسی خواہشات ہوں گی ویسے اس کے وسائل ہوں گے، ٹھیک ہے، ابھی ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے نا۔ تو غریب کی جیسے وسائل ہوں گے اس کی خواہشات بھی ویسی ہوں گی، تو یہ امیر پر بھی لاگو ہوتی ہے، امیر بھی سوچتا ہے غریب بھی سوچتا ہے، اور حکومت کے وسائل بھی ہوتے ہیں، جیسے حکومت کے وسائل ہیں ویسے ہی حکومت کی خواہشات بھی ہیں، تو حکومت بھی سوچتی ہے اس کے اوپر کہ اس کو کون سی ترجیحات جو ہے کن خواہشات کو ترجیح دینی چاہیے، کن ضروریات کو ترجیح دینی چاہیے، کن کو نہیں دینی چاہیے۔ تو تھرڈ ہے انسانی رویے کا توازن، اس کے اندر انسان کے رویے کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے توازن کس طرح قائم رکھتا ہے، اپنی خواہشات زیادہ ہونے کے باوجود وہ کن خواہشات کو محدود وسائل کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ پورا کرتا ہے اور کس کو اس کو وہ پورا نہیں کرتا۔ تو یہاں پر انسان کے رویے کا کیا ہوتا ہے، یہاں پر ایک اس کا امتحان ہوتا ہے اور اس کے سامنے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک طرف اس کی خواہشات اور دوسری طرف اس کے وسائل۔ تو یہاں پر اس کو توازن قائم کرنا پڑتا ہے کہ اس کو کس طرح اپنی زیادہ سے زیادہ خواہشات کو بھی پورا کرنا ہے اور اپنے وسائل کا بھی بروئے استعمال جو ہے وہ اچھا کرنا ہے۔ تو بیٹا یہاں پہ ہمارا آج کا لیکچر کلوز ہوا، کل کو انشاءاللہ ہم نے اس کی خوبیاں اور خامیاں کرنی ہیں، آپ نے اس کو اچھے سے جو ہے نوٹ بھی کرنا ہے اور اس کی اسائنمنٹ بھی تیار کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، گھبرانا نہیں ہے، آپ ان